جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 343 یعنی 343ویں ملاقات ہے. میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس لکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اس ایپیسوڈ میں بڑا ٹچی سا سبجیکٹ ہے کہ ہم جو پاکستان میں رہنے والے ہیں ان کی مشکلات حل کرنے والا جو طبقہ ہے وہ ہے جو یورپین کنٹری سے پڑھ کے آتا ہے، ایک خاص سوچ لے کے وہ پاکستان آتے ہیں. بجائے اس کے کہ ہمارے مسائل وہ لوگ حل کریں جو ہم جیسوں میں ہیں، ہم جیسوں میں رہتے ہیں، ہمارے مسائل وہ لوگ حل کرتے ہیں جو یورپ سے پڑھ کے آتے ہیں. وہاں تو ٹیکس کٹتا بھی ہے تو شہری کو سہولت بھی ملتی ہے. یہاں کہ وہ کہتے ہیں جی اتنا ٹیکس دو، لیکن یہاں وہ یہ نہیں سوچتے کہ سہولتوں کا فقدان ہے. اور ویسے بھی شہری اگر ڈائریکٹ ٹیکس نہیں دے رہا تو انڈائریکٹ ٹیکس تو کولڈ ڈرنک سے لے کے بوٹ پالش کی ڈبیا سے لے کے ٹوتھ برش سے ٹوتھ پیسٹ، بچوں کا دودھ، گھی، بجلی، گیس، ٹیلی فون کے بل، ایزی لوڈ، موٹر وے پہ سفر، ہر جگہ شہری ٹیکس دے رہا ہے. لیکن اس کے بدلے شہری کو فیسلٹی کیا ملتی ہے؟ زیرو. اس لیے ہمارے مسائل کا حل وہ لوگ ہی تلاش کر سکتے ہیں جو ہم جیسے ہیں اور جن کی روٹس پاکستان میں ہیں، جن کے بچے پاکستان میں ہیں. اگر میں صرف اپنے شہر سیالکوٹ کو دیکھوں تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ 70s کے بعد کوئی گورنمنٹ کا نیا اسکول بنا ہے، کوئی نیا کالج بنا ہے، کوئی نہیں. وہی جو پرائیویٹ سیکٹر میں بنے، نیشنلائز ہوئے، کچھ ریلیز کر دیے گئے، کچھ گورنمنٹ کے پاس ہے. کوئی نیا اسکول نہیں بنا، کوئی نیا ہاسپٹل نہیں بنا. اس کے مقابلے میں آبادی 10-20 گنا بڑھ گئی ہے. وہ ریلوے لائن خاص کر سیالکوٹ کی جس کا پھاٹک دن میں 10 سے 15 مرتبہ بند ہوتا تھا، اب میرا لے آپ ریلوے لائن پہ 4 پائی ڈال کے سو جائیں، شاید ایک ہی دفعہ ٹرین گزرتی ہے. میرا خیال ہے وہ ٹرینیں کدھر گئیں؟ جب ہم کالج اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمارا واسطہ پھاٹک سے پڑتا تھا تو ٹرینوں کی آمد رفت ہوتی تھی. اب میرا لے 24 گھنٹے میں شاید 1 یا 2 دفعہ ٹرین گزرتی ہے. جی ٹی ایس کا ناز سینمے کے قریب اڈا ہوتا تھا جہاں سے گورنمنٹ کی بسیں جاتی تھیں. پتہ نہیں وہ اڈا کدھر گیا، وہ بسیں کدھر گئیں. سول اسپتال وہی ہے. ہاں، سردار بیگم جو پہلے ہی پرائیویٹ تھا، میرا لے وہ گورنمنٹ کی زیر سرپرستی آیا ہے. وہاں بھی جو فلنتھراپسٹس ہیں، جو مخیر لوگ ہیں، سنا ہے کہ وہ کافی ہیلپ کرتے ہیں. اس طرح اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو گورنمنٹ نے ہر ادارے سے جہاں پہ عوام کی فلاح و بہبود اور ان کو مفت علاج یا مفت تعلیم ملنی تھی، وہ سارے دروازے بند ہو گئے. جس رفتار سے پرائیویٹ اسکول اور کالجز کھلے ہیں، گورنمنٹ نے اگر کھولے ہوتے تو آج کسی کے بچے کو 4,000 فیس نہیں دینی پڑتی تھی. وہ زیادہ 200 300 400 میں آرام سے پڑھ سکتا تھا. یہ بہت بڑا المیہ ہے.
اگر نلوں میں پانی صاف آتا تو نیسلے کی بوتل کسی نے نہیں خریدنی تھی. اگر بجلی کے پروجیکٹ لگتے، ڈیم بنتے، ایک تو بجلی سستی ہونی تھی، نمبر 2 جنریٹر مافیا نے کبھی جنم نہیں لینا تھا، کبھی یو پی ایس اور بیٹری مافیا نے جنم نہیں لینا تھا. میں جو کامن پرابلم ہے پاکستان میں عام شہری کی، ان پہ بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ بھی بہت سی ہیں، لیکن گورنمنٹ نے، یہ تو موٹر وے کا ایک قصہ ہو گیا، گورنمنٹ نے تو بہت پہلے سے عام شہری کے سر پہ سے سرپرستی کا ہاتھ اٹھا لیا ہے. ہر دکاندار کو، ہر ریسٹورانٹ کو، ہر سٹور والے کو کہا ہے کہ آپ گن مین رکھو. دودھ کی رکھوالی پہ بلے کو بٹھا دیا، بینکوں میں، دکانوں میں، سپر مارکیٹوں میں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہی لوگ انوالو تھے. آپ اگر ایک کی کرائے کی دکان ہے، 20,000 کرایہ ہے، اور وہ 18,000 روپیہ گن مین کو کہاں سے دے گا؟ اتنی تو اس کی بچت بھی نہیں ہے. پھر گن مین کا مطلب ہے کہ آ جاؤ، یہاں اندر بہت کچھ ہے، لیکن وہ بیچارہ اپنی عزت، اپنی بچوں کی روزی کے لیے اگر پروٹیکشن نہ کرے تو کدھر جائے؟ وہی جو گورنمنٹ کا کام ہے شہریوں کو پروٹیکشن دینی. ہر دوسرا دکاندار، ہر تیسرا دکاندار 18 سے 20,000 روپیہ گن مین کو دے رہا ہے. یہی حال بینکوں کا ہے، یہی حال بڑے بڑے اداروں کا ہے. مسجد کی تو بات چھوڑ دیں، وہاں بھی گن مین کے بغیر نماز نہیں ہے، نماز جمعہ نہیں ہے. ہم ایک موٹر وے کی بات کرتے ہیں، یہاں تو قدم قدم پہ سیکیورٹی کا فقدان ہے. جو پکڑے جاتے ہیں ان کو سزا نہیں ملتی. میرے ساتھ 3 دفعہ حادثے ہو چکے ہیں، 1-2 دفعہ ٹریس بھی ہوئے. لیکن میری طرح کوئی بھی دکاندار ہوگا وہ یہی کہے گا جی میں نہیں پہچانتا. کون جائے عدالتوں کے چکر لگائے؟ پھر اس کے بعد تھانے کے چکر لگائے، اور اس کے بعد بیٹھنا تو شاپ پہ ہے. تو اگر ان لوگوں سے دشمنی لی، انہوں نے تو چھوٹ کے آ جانا ہے 1.5 سال بعد سمجھ لیں کہ آپ پھر گولی کے نشانے پہ ہیں. اس لیے 99 کیسز میں پکڑے بھی جائیں ملزم تو کوئی پیچھا نہیں کرتا، دکاندار پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ پروٹیکشن نہیں ہے. گواہ کو پروٹیکشن نہیں ہے، جس کا نقصان ہو گیا اس کو بھی پروٹیکشن نہیں ہے. میں ابھی اس پہ کھل کے بات نہیں کر سکتا، جو عقل مند ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ نظام ہے اور یہ نظام چل رہا ہے. اس نظام میں ہم نے رہنا ہے. کیسے رہنا ہے؟ رہنا سیکھ لیا ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں ہم نے عمر کا کافی حصہ گزار لیا، اب جو نئی پود ہے اس کے لیے ہم کیسا پاکستان چھوڑ کے جائیں گے؟ یہ لمحہ فکری ہے. ہر بندہ پیسے کی دوڑ میں لگا ہے، باقی ہر چیزوں کو بھول کے. کیونکہ جو بھی گھر سے نکلتا ہے اگر 1,000 واپسی نہ لے کے آئے تو اس کے بچے بھوکے مر جائیں گے. ابھی کسی کی شادی بیاہ، بوڑھے والدین کی دعائی، اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. میں ایک عام حالت کی بات کر رہا ہوں. ابھی بہت کچھ کہنے کو، لیکن اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں نئے موضوع پہ بات ہوگی. جو چپتے موضوع ہیں، جو ایک کامن آدمی کی پرابلم ہے، جن کو ایک عام شہری روزانہ فیس کرتا ہے. میری گفتگو کا موضوع وہ لوگ ہیں جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، ان کے دل میں پاکستان کا بہت درد ہے، لیکن وہ درد ہی ہے
کیونکہ یہاں وہ بچوں کے ساتھ آ کے 1 مہینہ بھی نہیں رہ سکتے اور نہ ہی اپنے بچوں کو مستقل رکھ سکتے ہیں. صرف ان کے بہن بھائی، آباء و اجداد، والدین کی قبریں ادھر ہیں. بس اتنی سی محبت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. وہ 15 دن بھی رہ کے تکلیف اٹھا نہیں سکتے. وہ تو شاید اٹھا لیں لیکن ان کے بچے نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ یورپ کے جس معاشرے سے وہ چھٹیاں گزارنے آتے ہیں، ہم لوگ ان کے سامنے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے وہ کسی افریقہ کے ملک میں آئے ہیں اور وہ صحابوں والی زندگی گزارنے آئے ہیں. جو یہاں کے خاتون خانہ ہیں یا جو یہاں کے رہائشی ہیں وہ ان کے غلام ہیں، کیونکہ ان کے لیے وہ چند تحفے لے آئے ہیں اور ان تحفوں کے عوض ان کو 5 اسٹار سروس چاہیے، کیونکہ وہ تو چھٹیاں گزارنے آئے ہیں، وہ کام کرنے نہیں آئے. خیر، اجازت چاہوں گا، پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.